بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ استاد روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بچے کی تربیت میں اتنا ہی کردار ادا کرتے ہیں جتنا کہ ماں باپ، لیکن آج کل کے دور میں ہر استاد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں شہر کے سب سے بڑے کالج میں پڑھتی تھی، یہاں میرا داخلہ ہونا کسی صورت ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ بہت بڑا کالج تھا، یہاں کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، لیکن میرے شوق میرے لگن کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ لوگوں کے بنگلوں میں کام کرتی تھی۔ اس نے ہر کسی سے مدد مانگی اور پتہ نہیں کہ کس طرح پیسے جوڑ کر میرا داخلہ اس کالج میں میری ماں نے کروا دیا۔ ماں ہی اس دنیا میں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک چلی جاتی ہے، اور میری ماں نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا تھا۔ اگر ماں چاہے تو اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، ورنہ مجھ جیسی کچی بستی میں رہنے والی لڑکی کے لیے اتنے بڑے کالج میں پڑھنے کا خواب شاید صرف ایک خواب ہی ہو سکتا تھا، لیکن میری ماں کی بدولت وہ خواب حقیقت میں بدل گیا تھا۔ میرا ایڈمیشن ہو گیا، کلاسز کا آغاز ہوا، میرے کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ میں بہت ڈری سہمی ہوئی تھی، سنا تھا اس کالج میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں اور ان سب کے بیچ میں بالکل ہی الگ نظر آتی۔ یہی سوچ کر میں گھبرا رہی تھی، لیکن جب میں کالج میں گئی اور وہاں کا ماحول دیکھا تو تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہاں امیر لڑکیاں ضرور تھیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی۔ اماں نے مجھے ایک بات اچھی طرح سمجھائی تھی کہ کالج میں زیادہ دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آنے والی لڑکیاں ہماری برابری کی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم جیسی ہیں۔ میں تمہیں وہاں پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہوں، تمہیں اچھے نمبر لانے ہیں اور آگے اسکالرشپ پر اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اتنے پیسے جمع نہیں کر پاؤں گی کہ تمہاری فیس وقت پر جمع کروا سکے۔ میں نے بھی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں گی، بہت اچھا رزلٹ لاؤں گی اور کبھی اماں کو اس بات پر پچھتاوا نہیں ہوگا کہ انہوں نے میری خاطر دن رات محنت کی ہے۔ اس لیے جب میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو بس میں تھی اور میری کتاب میں کالج ہوتا یا گھر میں کبھی پڑھائی کو نہ چھوڑتی، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی ہی رہتی۔ جلد ہی میں کالج میں بھی سارے ٹیچرز کی نظر میں آ گئی، وقت پر میرا ہر کام مکمل ہوتا، میرے ہر ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر آتے، ٹیچرز مجھے پسند کرنے لگی تھی، وہیں کلاس کی دوسری لڑکیاں بھی مجھ سے مدد لینے کے لیے میرے پاس آتی تھی۔ میں خوش تھی کیونکہ میں کامیابی کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہی تھی، لیکن کسے معلوم کہ کب کس سیڑھی پر انسان کا پیر پھسل جائے اور وہ منہ کے بل دوبارہ زمین پر گر پڑے۔ 6 مہینے کا ایک سیمسٹر تھا اور 4 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ہر کوئی کالج میں مجھے پہچاننے لگا تھا۔ میں اپنے نام فاطمہ نور سے مشہور ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں پہلے سیمسٹر میں اتنے اچھے نمبر ضرور حاصل کروں گی کہ آگے مجھے خود کالج سے اسکالرشپ مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہوا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ہمارے کالج میں ایک ٹیچر تھی، ان کا نام مس روبینہ تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، زیادہ عمر والی بھی نہیں تھی اور سارے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ بھی کافی اچھا تھا، لیکن جب بھی وہ میری طرف دیکھتی تو ضرور مسکراتی تھی۔ مجھے تو ان کی مسکراہٹ بھی اچھی لگتی تھی۔ دوسری ٹیچر کی طرح مجھے اپنی اس ٹیچر سے بھی بہت انسیت تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ اگر ٹیچر کی عزت کرو گی تب ہی کامیاب ہوگی، لیکن کبھی کبھی وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتی تھی اور کچھ پر اسرار بھی تھی، یہ شاید مجھے ایسا لگتا تھا۔ ان کے پاس ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا پرس تھا جسے وہ ہر وقت اپنے کندھے پر ٹانگ کر رکھتی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی خزانہ موجود ہو۔ پڑھاتے ہوئے بھی وہ بیگ ان کے کاندھے پر ہی رہتا تھا، وہ اسے ٹیبل تک پر نہیں رکھتی تھی، اور اس بات پر لڑکیاں ان کا خوب مذاق بھی بناتی تھی، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے منہ پر کچھ کہہ پاتا۔ کبھی کبھی وہ پیریڈ کے دوران کلاس سے نکل کر وہ کہیں چلی جاتی اور پھر بہت دیر بعد واپس آتی۔ کسی کو نہ پتا ہوتا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ انہیں تصاویر کھینچنے کا بہت شوق تھا، اکثر کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے بھی وہ اپنے فون پر تصاویر کھینچ لیا کرتی تھی، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو کبھی کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جبکہ کالج میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ چھپ چھپا کر اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ پھر بعد میں سب بچوں سے کہتی کوئی یہ بات کسی دوسرے ٹیچر کو نہ بتائے۔ ایک دن چھٹی کے وقت میں اور مس روبینہ ایک ساتھ کلاس سے نکلے، تقریباً سارا ہی کالج خالی ہو چکا تھا، لیکن مس روبینہ نہ ہی اسٹاف روم کی طرف گئی اور نہ ہی باہر کی طرف، وہ تو الگ ہی راستے پر کالج کے پیچھے کی جانب چل پڑی، اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کیونکہ اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ سنا تھا کہ وہاں کچھ اثرات وغیرہ ہیں، تو پھر مس روبینہ وہاں کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں صرف سوچ کر رہ گئی تھی، کیونکہ نہ ہی مجھ میں پوچھنے کی ہمت تھی اور نہ ہی مجھے ان باتوں سے کوئی غرض تھی۔ اس بات کو کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ ایک دن مس روبینہ کا پیریڈ ختم ہوا اور کالج کی چھٹی ہو گئی، سب لوگ بس سے اٹھا کر نکلنے لگے، لیکن مس روبینہ نے مجھے روک لیا۔
شاید انہیں مجھ سے کوئی کام ہوگا۔ یہی سوچ کر میں رک گئی، لیکن سب کے جانے کے بعد انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ مسکرا کے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھو فاطمہ نور، میں جانتی ہوں تم بہت غریب گھرانے سے ہو، بہت محنت سے پڑھتی ہو اور تمہیں پڑھنے کا شوق بھی بہت ہے، لیکن ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ہر شوق کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکو اور اسکالرشپ پر آگے بڑھ سکو تو پھر تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ میں نے فوراً عزت اور ادب کے لہجے میں ٹیچر سے کہا کہ مس، آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے، آپ ہمارے ٹیچر ہیں، ہم آپ کی کسی بات سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جو بھی کہیں گی اس میں ہماری بھلائی ہی تو ہوگی۔ مس روبینہ مسکرا کر کہنے لگیں، شاباش فاطمہ نور، تم تو بڑی سمجھدار ہو، اچھا ہے کہ تم خوشی خوشی میری بات ماننے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اگر تم میری بات نہیں مانوں گی نا تو میں تمہیں فیل کر دوں گی، اور اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہارے سب سے زیادہ نمبر آئیں گے۔ مس روبینہ کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے نہ ماننے پر وہ مجھے فیل کرنے کی بات کر رہی ہیں، جبکہ میں پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی، میرے فیل ہونے کے تو کوئی چانسز ہی نہیں تھے۔ مس روبینہ کہنے لگیں کہ تمہیں چھٹی کے بعد روزانہ کالج میں رکنا ہوگا اور میرا بتایا گیا کام کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہوگی، کیونکہ میں کالج کے پوائنٹ سے اپنے گھر جاتی، اور اگر کالج کا پوائنٹ مس ہو جاتا تو مجھے گھر جانے میں کافی پریشانی ہوتی۔ میرا کالج گھر سے بہت دور تھا۔ میں نے مس روبینہ سے کہا، آپ مجھے کام بتا دیں، میں کوشش کروں گی کہ کالج کے اوقات میں کام کر دوں، لیکن انہوں نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں، بالکل نہیں، کام تمہیں کرنا ہے وہ چھٹی کے بعد ہی کرنا ہے، ورنہ یاد رکھو کہ میرے مضمون میں تم پوری طرح فیل ہو جاؤ گی۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، نہ میں فیل ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے ٹیچر کو ناراض کرنا چاہتی تھی۔ آج تک کبھی میں نے اپنے کسی استاد کو ناراض نہیں کیا تھا، لیکن ان کی بات ماننا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں سے کہہ دوں گی کہ کچھ دنوں تک میں دیر سے آؤں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مس روبینہ کو مجھ سے کچھ نوٹس وغیرہ بنوانے ہوں گے، اسی لیے وہ مجھے چھٹی کے بعد رکنے کا کہہ رہی ہیں، کیونکہ اکثر ٹیچر اسٹوڈنٹ سے نوٹس بنواتی تھی اور پھر انہی کے ذریعے سے کلاس میں لیکچر دیتی تھی، لیکن یہ کام چھٹی کے بعد پرنسپل سے چھپا کر کیا جاتا تھا۔ لڑکیاں بھی ٹیچرز کی پسندیدہ بننے کے لیے ان کی مدد کیا کرتی تھیں، شاید مس روبینہ کو بھی مجھ سے کوئی ایسے ہی کام ہوگا۔ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے فیل کر دیں گے اور میں کسی صورت فیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے ٹیچر، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کام ہے۔ اس کے بعد جو کام مجھے ٹیچر نے بتایا وہ سن کر تو میں مزید حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ مس روبینہ مذاق کر رہی ہیں یا سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ ایک ٹیچر تھی اور میں ان کی اسٹوڈنٹ، وہ مجھ سے ایسے کام کرنے کو کیسے کہہ سکتی تھی؟ خیر، یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل تو نہیں تھا، اسی لیے میں راضی ہو گئی۔ مس روبینہ نے ایک بات کی سختی سے ہدایت کی کہ اس بات کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ فیل تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں تمہارا اس سے زیادہ برا حشر کروں گی، تمہیں اس طرح اس کالج سے نکلواؤں گی کہ پھر آئندہ تمہارا کہیں کوئی داخلہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دی اور خاموشی سے کالج سے نکل آئی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ مس روبینہ کوئی نفسیاتی عورت ہے۔ جو کام انہوں نے کہا تھا پہلے تو وہی بہت عجیب سا تھا، اور پھر اس کے بعد اسے کسی سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن خیر، میں ان کے آگے مجبور تھی، اسی لیے راضی ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق کالج گئی، سارا دن پڑھائی کی اور چھٹی کے بعد رک گئی۔ مس روبینہ میرے پاس آئیں، وہ مجھے خود سب سے آخر والے کمرے میں لے کر چلی گئی، جو کالج میں سب سے زیادہ پیچھے ہو کر بنا ہوا تھا۔ اس حصے میں کوئی جاتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کمرے کے آگے کافی جھاڑیاں تھیں۔ یہ حصہ کالج کا کافی ویران سا تھا، لڑکیاں اس طرف آتے ہوئے بھی خوف کھاتی تھیں۔ مس روبینہ کہنے لگیں، تمہیں چھٹی کے بعد روزانہ اس کمرے کی اچھی طرح صفائی کرنا ہوگی، بس یہی تمہارا کام ہے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے اپنا کالا پرس کھولا اور اس میں سے چابی نکال کر تالا کھولا اور مجھے اس کمرے میں سے چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پچھلے 4 مہینوں میں نے یہی سنا تھا کہ اس حصے میں اثرات ہیں اور یہاں کوئی نہیں آتا، اور مس روبینہ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ کمرہ اس قدر گندا تھا کہ جیسے سالوں سے کسی نے صاف نہ کیا ہو۔ آخر کو مس روبینہ کو یہ کمرہ صاف کرانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، اور پھر وہ بھی مجھ سے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنا سر دیوار پر دے ماروں۔ مجھے صفائی کرنے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن میں تھوڑی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، مجھے ایسی جگہوں سے خوف آتا تھا۔ مس روبینہ نے جانے سے پہلے جھاڑو میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا اور بڑی مشکل سے جھاڑو شروع کر دیا۔ ہر آہٹ پہ لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا، کبھی میں خوف سے یہاں دیکھتی تو کبھی وہاں۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک ایسی آواز محسوس ہوتی جیسے کوئی چیخ رہا ہو یا پھر رو رہا ہو۔ اس آواز کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی تو خاموشی سے چھا جاتی۔ شاید مجھے وہم ہو گیا تھا یا پھر یہ میرے ڈر کا نتیجہ تھا۔
میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر لگی لیکن کمرہ میں نے کافی حد تک صاف کر دیا۔ پھر مس روبینہ چلی آئی، کمرہ دیکھ کر کہنے لگی، اچھا کام کیا ہے تم نے، روزانہ صفائی کرو گی تو یہ کمرہ بالکل چمک جائے گا، جتنی زیادہ محنت کرو گی اتنے ہی اچھے نمبر بھی میں تمہیں دوں گی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے بستہ اٹھایا، وہاں سے نکل آئی۔ مٹی دھول سے میری طبیعت عجیب ہو گئی تھی، کافی دیر تک تو میں کھانستی بھی رہی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں نے میرا یونیفارم دیکھا اور کہنے لگی، یہ تم کہاں سے آ رہی ہو، اپنی حالت تو دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے کالج نہیں کسی صحرا میں گئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہوگی کہ کہیں اماں کو مجھ پر شک ہی نہ ہو جائے، اور میں یہ بات اماں کو نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ میری ٹیچر نے منع کر رکھا تھا۔ میں نے بات بنائی اور اماں سے کہہ دیا کہ کالج سے گھر واپسی کے راستے میں سڑک بن رہی ہے، اب روزانہ میرا یہی حال ہوگا، سرکاری کام تو ویسے بھی مہینوں چلتے ہیں۔ یہ سن کر اماں مطمئن ہو گئی، البتہ میں سوچ میں ضرور پڑ گئی تھی کہ مس روبینہ کو مجھ سے یہ کام کروانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی، کالج میں تو صفائی والے بھی موجود تھے۔ بہت سوچنے پر بھی مجھے کوئی جواب نہ ملا، شاید کوئی صفائی والا اس طرف نہ جانا چاہتا ہو یا پھر مس روبینہ کو وہ کمرہ اپنے استعمال میں لینا چاہتی ہوں گی، شاید اسی لیے مجھ سے صفائی کروا رہی ہوں، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتی ہوں، پرکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو چیک کرنے کے لیے مشکل کام کا کہہ دیا کرتے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ ٹیچر کی بات مانیں گے بھی یا نہیں۔ خیر جو بھی تھا، پاس ہونے کے لیے کوئی خاصا مشکل سودا تو نہیں تھا، صفائی تو میں گھر میں بھی کیا کرتی تھی، ایک کمرہ کالج کا بھی صاف کر دیتی تو کیا ہو جاتا۔ البتہ مس روبینہ مجھے اچھے نمبر دیتی اور میرا رزلٹ بہت اچھا ہو جاتا۔ اس گھر میں خاموشی سے کام کرنے لگی، سارا دن کالج میں محنت سے پڑھتی، چھٹی کے بعد جا کر اس کمرے کی صفائی کرتی اور پھر گھر آ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ اب تو میں نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ مس روبینہ مجھ سے یہ کمرہ کیوں صاف کروا رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ مجھے کرسیوں کے نیچے مٹی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ اگر مس روبینہ مٹی دیکھ لی تو بہت غصہ کریں گے۔ میں نے کرسیوں کے نیچے سے آج تک جھاڑو نہیں پھیرا تھا، مٹی ہی اتنی زیادہ تھی کہ اب تک میں اوپر سے ہی صفائی کر رہی تھی۔ اب جب کمرہ پوری طرح صاف لگ رہا تھا تو ایسے میں کرسیوں کے نیچے کی مٹی واضح سے دکھ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ مس روبینہ نے مجھے کہا تھا کہ کسی سامان کو ہاتھ نہیں لگانا، بس اس طرح سے صفائی کرنا کہ مٹی دھول صاف ہو جائے۔ میں نے روز کے دوران سائڈ سے صفائی مکمل کی، لیکن میرا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ میری ایسی ہی عادت تھی، اگر کہیں کوئی کچرا دکھ جاتا تو جب تک اسے صاف نہ کر دیتی مجھے سکون آ جاتا۔ اب مٹی دیکھ دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ ہفتے بھر سے جو میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ذرا سی مٹی کی وجہ سے برباد ہونے لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آس پاس دیکھا، مس روبینہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا ان کے آنے تک جلدی سے یہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے کرسیاں آگے پیچھے کرنا شروع کی۔ آج بھی مجھے بار بار کسی کے رونے اور چیخنے جیسی آواز آ رہی تھی، لیکن میں اب اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا یہ صرف میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے ایک ایک کر کے کرسیاں ہٹائی اور جھاڑو لگانے لگی۔ سب سے آخر میں نے بڑی کرسی ہٹائی تو ایک دم ہی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کرسی کے ہٹتے ایک دروازہ سا کھلا تھا۔ کرسیاں ٹیبل کے بیچ میں سے کھلنے والا یہ چھوٹا سا دروازہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اندر قدم رکھتی، مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ مس روبینہ آ رہی ہیں۔ میں نے فوراً سے واپس کرسی ٹھیک کر دی، ساری کرسیاں جگہوں پر کی اور اس جگہ سے دور ہٹ گئی۔ مس روبینہ اندر آئیں تو شاید انہیں میرے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ نظر آ گئی، کہنے لگیں، کیا بات ہے فاطمہ نور، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا کہ ٹیچر مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں گھر جاؤں، اماں پریشان ہوں گی۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، تم نے اچھا کام کیا ہے، اب چلی جاؤ۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ لے کر وہاں سے نکل آئی، لیکن سارا وقت میرے دماغ میں وہی خفیہ دروازہ چلتا رہا۔ وہ کیسا دروازہ تھا؟ اس کے اندر کیا تھا کہ چیخوں کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھی؟ میں جتنا سوچ رہی تھی میرا سر اتنا ہی درد کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے بخار چڑھ گیا۔ اماں غصے سے کہنے لگی، پتہ نہیں تو کون سے راستے سے آتی ہے جو اتنی دھول مٹی لگ جاتی ہے، کل میں بھی تیرے کالج کی طرف سے کسی کام سے گئی تھی، وہاں تو کوئی سڑک نہیں بن رہی۔ اماں کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا کہ اماں، کالج کا پوائنٹ جس راستے سے لاتا ہے اسی سے تو میں گھر آؤں گی، تم پتہ نہیں کون سے راستے سے گئی ہو۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کالج سے ہمارے گھر کا ایک ہی راستہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی اب مجھ سے جھوٹ بولنے لگ گئی ہے۔ تجھے بڑے کالج میں اس لیے تو نہیں ڈلوایا تھا کہ تو اپنی ماں کے ساتھ ہی دھوکے بازی کر، سچ سچ بتا کہ تو کہاں جاتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں کہاں جاؤں گی، کالج میں ہی ہوتی ہوں، چاہو تو کل میرے ساتھ چلی چلنا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئیں اور پھر نم لہجے میں کہنے لگیں، بیٹی
کچھ ایسا نہ کرنا جس کی وجہ سے تیرے مرحوم باپ کی عزت پر داغ لگ جائے۔ میں نے بڑے مان سے تجھے بڑے کالج میں ایڈمیشن دلوایا ہے۔ آج تک تمہارے خاندان سے کوئی لڑکی کالج میں نہیں گئی، لیکن میں نے تیری پڑھائی کے لیے اپنی جان سولی پر چڑھا دی۔ سارا دن میں دوسروں کے بنگلوں میں کام کرتی ہوں تاکہ تو ایک دن بڑی افسر بن جائے۔ تو بس ہمیشہ اس بات کا احساس کرنا کہ تیری وجہ سے کہیں تیری ماں کا سر شرم سے نہ جھک جائے۔ میرا دل چاہا کہ میں اماں کو سارا سچ بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اماں کو نہ صرف تکلیف پہنچے گی بلکہ وہ پریشان بھی ہو جائیں گے۔ انہیں لگے گا کہ انہوں نے تو ساری زندگی بنگلوں کی صفائی کی ہے، ان کی بیٹی بھی یہی کر رہی ہے۔ اماں مجھ سے یہ کام کسی صورت نہیں کروانا چاہتی تھی، اسی لیے تو وہ مجھے پڑھنے دے رہی تھی۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گی، کوئی ایسا کام نہیں کروں گی کہ جس کی وجہ سے میری ماں کا سر شرم سے جھک جائے۔ میری بات سن کر اماں کو اطمینان ہو گیا۔ وہ سونے کے لیے گئی تو میں بھی لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں تو بس یہی چل رہا تھا کہ اس کمرے کا کیا راز ہے، آخر وہاں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور مس روبینہ مجھ سے وہاں کی صفائی کیوں کروا رہی تھی۔ میری کلاس میں تقریباً 50 لڑکیاں تھیں، لیکن اس مس روبینہ نے اس کمرے کی صفائی کے لیے مجھے ہی کیوں چنا تھا؟ سب سوچوں میں نہ جانے کب صبح ہو گئی۔ میں نے نماز ادا کی اور پھر تیار ہو کر کالج کے لیے نکلنے لگی تو اماں نے ایک چھوٹا سا موبائل فون میرے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگی، اسے تو اپنے پاس یونیفارم کی جیب میں رکھ لے، کبھی ضرورت ہو تو مجھے اس سے فون کر دینا، تو آج کل دیر سے آتی ہے نا، اسی لیے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں نے بنگلے والی باجی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے ہی مجھے یہ چھوٹا فون دے دیا کہ یہ تیرے پاس رہے گا تو وقت پہ تیری خیریت مجھے دریافت ہوتی رہے گی۔ اماں کے پاس تو پہلے ہی چھوٹا فون موجود تھا، کہنے لگی جب مجھے تیری فکر ہوگی میں خود تجھے فون کر لوں گی۔ میں نے خاموشی سے فون کو سائلنٹ پر کیا اور اپنی جیب میں چھپا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کالج میں فون کی اجازت نہیں تھی، مگر وہاں سب لڑکیاں بڑا فون لاتی تھی اور یہ چھوٹا سا فون دیکھ کر کوئی بھی میرا مذاق اڑا سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے چھپانا ہی مناسب سمجھا۔ سارا راستہ میں سوچتی رہی کہ آج موقع دیکھ کر میں اس دروازے کے اندر ضرور جاؤں گی، آخر پتہ تو چلے کہ وہاں ایسا کیا ہے جو اس جگہ کو اتنا پر اسرار بنا دیا گیا کہ کالج کی کوئی لڑکی بھی اس طرف نے قدم نہیں رکھتی، جبکہ جس انداز سے مس روبینہ وہاں آتی جاتی تھیں ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہاں کوئی بھی پر اسرار چیز ہے۔ مجھے اس کمرے کی صفائی کرتے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ مجھے موقع ملا اور مس روبینہ کے جاتے ہی میں نے کرسی ہٹائی، وہ دروازہ کھلا اور میں اندر داخل ہو گئی، لیکن میری آنکھیں حیرت سے بھڑ گئی کیونکہ اندر تو میری جیسی ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ سب کالج کے یونیفارم میں تھی اور ڈری سہمی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی حالتیں بہت عجیب سی تھیں، جیسے کافی عرصے سے یہاں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتی یا کچھ پوچھتی، مس روبینہ وہاں پہنچ گئی۔ وہ شاید کسی کام سے دوبارہ کمرے میں آئے تھے اور یہ دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر وہ میرے پیچھے ہی چلی آئیں۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے تم سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، میں نے تمہیں صرف صاف صفائی کے لیے رکھا تھا، اگر تم بھی یہاں آ گئی ہو تو انہی کے ساتھ گزارا کرو۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ ٹیچر میں تو بس صفائی کر رہی تھی، غلطی سے یہ دروازہ کھلا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے بھی انہی لڑکیوں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی انہی لڑکیوں کی طرح چیخنے لگی تھی، لیکن مجھے یہاں چیخوں کی آواز باہر جاتی ہی کب ہے۔ پھر میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں، تو باری باری ان سب لڑکیوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اور ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ مس روبینہ بظاہر بہت معصوم نظر آتی تھی، لیکن وہ ایک انتہائی بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ ساری لڑکیاں بہت امیر گھروں سے تعلق رکھتی تھیں، سبھی کے باپ پیسے والے تھے، کاروباری لوگ تھے۔ مس روبینہ نے ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر رکھی تھی، اور پھر وہ کسی نہ کسی بہانے ان لڑکیوں کو یہاں لا کر قید کر دیا کرتی تھی اور ان کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بنا کر ان کے گھر والوں کو بلیک میل کرتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کام مس روبینہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ تھی اور وہی گینگ ان لڑکیوں کے گھر والوں سے ڈیل کیا کرتا تھا۔ لڑکیوں کی نازیبا تصاویر ان کے ماں باپ کو بھیجی جاتی اور عزت کے بدلے پیسہ وصول کیا جاتا۔ پتہ نہیں مس روبینہ کا ان لڑکیوں کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ تھا بھی یا نہیں۔ یہ لڑکیاں کئی مہینوں سے یہیں قید تھی۔ مس روبینہ ان لڑکیوں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ یہ لڑکیاں اچھے نمبروں کی لالچ میں مس روبینہ کے ساتھ چھٹی والے دن بھی کالج میں آیا کرتی تھی اور پھر وہ کسی بہانے سے انہیں یہاں قید کر دیا کرتی تھی۔ جب لڑکیوں کے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے آتے تو وہ لا علمی کا اظہار کر دیتی۔ سارے کالج کی چھان بین ہوتی لیکن کچھ حاصل وصول نہ ہوتا۔ بڑی کامیابی سے مس روبینہ اپنے گینگ کو بڑھا رہی تھی۔ مجھے بند کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، مجھے وہ صرف یہاں صفائی کے لیے لائی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں غریب لڑکی ہوں۔ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے یہاں کی صفائی کروا لیں گے اور میں ویسے ہی صفائی کروں گی جیسے کہ انہوں نے کہا ہے۔ دراصل پولیس والوں کے بار بار آنے اور چھان بین کرنے کی وجہ سے یہ کمرہ پرنسپل کی نظروں میں آ گیا تھا
اور پرنسپل نے حکم دیا تھا کہ اس کمرے کی بھی صفائی ستھرائی کروا لو تاکہ پولیس والے زیادہ چیکنگ کے نام پر کالج والوں کو پریشان نہ کریں۔ پرنسپل سادہ لو عورت تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ مس روبینہ کیا کر رہی ہیں۔ مس روبینہ کافی سینئر ٹیچر ہو گئی تھیں، اسی لیے پرنسپل ان پر اعتبار کرتی تھی اور کالج کے ایکسٹرا کام انہیں بتا دیا کرتی تھی کیونکہ وہ بہت ذمہ داری سے کام کرتی تھی۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ان کی ذمہ داری کے پیچھے کیا راز ہے۔ انہوں نے کسی کالج کے ملازم سے اس کمرے کی صفائی اس لیے نہیں کروائی تھی کہ کہیں کوئی اور اس راز سے واقف نہ ہو جائے۔ اب جب یہ راز مجھ پر کھلا تو مس روبینہ نے مجھے بھی اس کمرے میں ہی بند کر دیا، جبکہ میں ان کے کسی کام کی نہیں تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں مجھے اپنی جیب میں رکھے فون کا خیال آیا۔ میں نے فون اٹھایا اور پولیس کے ایمرجنسی نمبر پہ کال ملا دی۔ انہیں ساری حقیقت بتائی اور 1 گھنٹے کے اندر کالج پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی۔ جس طرح میں نے بتایا تھا پولیس نے اسی طرح آ کر ہمیں تلاش کر کے نکال لیا۔ یہاں بند ساری لڑکیاں ہی امیر گھرانوں سے تھیں، اسی لیے بہت جلدی میری شکایت پر ایکشن لیا گیا۔ مس روبینہ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے پاس فون جیسی کوئی چیز موجود ہوگی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ فون کسی غیبی مدد کی طرح میرے پاس آیا تھا اور اس قدر کام آیا تھا کہ میں اتنی بڑی مشکل سے نکل آئی تھی۔ شاید میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ پولیس والوں نے مس روبینہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ لڑکیوں نے اپنے بیانات قلم بند کروا دیے تھے۔ مجھے خصوصی ایوارڈ سے پولیس کی جانب سے ملا تھا اور ساتھ ہی پولیس والوں نے مجھے نوکری کی آفر بھی کی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ٹریننگ لے کر پولیس فورس میں شامل ہو گئی تھی، لیکن میری زندگی کے اس دوراہی نے مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ آج کل ہر شخص کے 2 روپ ہوتے ہیں، جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ تدریسی شعبوں میں بھی ایسے حیوان بھرتی ہو چکے ہیں جو استاد کا لبادہ اوڑھے اندر سے درندے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت خود کرے اور انہیں اچھا اور برا سکھائیں۔ نمبرز کی دوڑ میں شامل ہونے سے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ یہ دوڑ انسان کو کبھی غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ بہت دیر سے ہی صحیح، لیکن اب مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب زیادہ نمبر لینا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر ہمیں اس میں سے تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ علم تھوڑا ہو لیکن جامع ہو تو ہمارے کام آتا ہے۔ کتابوں کو وقتی طور پر ذہن میں بھر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو ریس کا گھوڑا بنا رکھا ہے اور انہیں زبردستی دوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کا انجام ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یونیورسٹیز میں بھی لڑکے لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور نمبرز کی لالچ میں لڑکیاں کس طرح اپنی عزتیں گنوا رہی ہیں، پھر چاہے وہ کراچی کا کوئی اسکول ہو یا پھر بہاولپور کی کوئی یونیورسٹی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔